مسجد نبوی میں حدیث پڑھایا کرتے تھے، لیکن جب پھرتے تھے مسجد سے باہر ننگے پاؤں پھرا کرتے تھے، اور رو کے کہتے تھے کہ میں کیسے اپنا جوتا پہن لوں کہ یہاں میرے نبی نے قدم رکھے ہیں۔ وہ اتنا بڑا عاشق، وہ بابا ہے، وہ بابے بن گئے۔ شرم کسی کو نہیں آتی ایسے بدماشوں کو، جو ہمارے اکابرین کو بابے کہتا ہے اور لوگوں کو ان سے ہٹاتا ہے۔ خدا خود کہتا ہے کہ چلو صدیقین کے راستے پر، چلو صالحین کے راستے پر، اور چلو شہداء کے راستے پر۔ ہم یہ اکابرین ہی تو ہیں۔ اور پھر وہ کہتا نہیں آؤ میں تمہیں قرآن سکھاتا ہوں۔ امام ابو حنیفہ کو قرآن سمجھ نہیں آیا، حدیث سمجھ نہیں آئی۔ امام شافعی کو، امام احمد بن حنبل کو، جس نے اپنی پوری زندگی قرآن کے لیے وقف کر دی۔ اس زمانے میں قرآن کے خلاف ایک بغاوت پھیلی تھی اور ایک فتنہ اٹھا تھا تخلیق قرآن کا، انہوں نے اپنی زندگی وقف کر دی اور اس تخلیق قرآن والے مسئلے کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا۔ کتنی عظیم قربانی دی امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے، اور یہ بابے بن گئے ان کی نزدیک، اور لوگوں کے ذہنوں میں ڈال رہا ہے کہ یہ نعوذ باللہ غلط ہے، میں صحیح ہوں، آؤ میری اطاعت کرو۔ تو کون ہوتا ہے؟ تجھے بات کرنا تک نہیں آتا، دین سے واقف نہیں ہو، اور پھر لڑاتا ہے بریلوی کو دیوبندی سے لڑاتا ہے، دیوبندی کو اہل حدیث سے لڑاتا ہے، اہل حدیث ان دونوں سے لڑاتا رہتا ہے۔ یہ سب انگریز کے چیلے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے اسلاف کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے اسلاف کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اس لیے فرمایا اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پہ چلا دیں۔ کون سا راستہ؟ صراط الذین انعم اللہ علیہم، اے اللہ جن پر تو نے انعام فرمایا، نبیین، انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین۔ ان کا ذکر خود اللہ نے قرآن میں ذکر فرمایا۔ تو یہ ہو گیا مثبت پہلو، اور دوسرا ہے منفی پہلو۔ منفی پہلو کا بھی اللہ پاک نے ذکر فرما دیا۔ وہ کیا ہے؟ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ دو مثالیں دی، دو مثالیں اللہ پاک نے خود دی ہیں کہ ان کے راستے سے بچو، یہ غلط لوگ ہیں۔ اے اللہ ان کے راستے پہ مت چلائیں جن پر تیرا قہر ہوا، تیرا غضب نازل ہوا۔ اور دوسرے نمبر پر ولا الضالین، اور جو گمراہ ہو گئے۔ یہ مغضوب کون ہے؟ یہ تفریط والے لوگ ہیں، تفریط والے لوگ ہیں جو حق کو جاننے کے باوجود بھی خواہشات نفسانی کے مطابق دین کو چھوڑ دیا۔ اس سے مراد علماء کرام، یہ میں نہیں بتاتا، تمام علماء یہی کہتے ہیں، اور یہ آپ قرآن پڑھیں، حدیث پڑھیں، آپ کو سب پتہ چل جائے گا یہ کون ہے۔ یہ یہودی لوگ ہیں۔ یہودیوں نے انبیاء کرام کو قتل تک کیا، شہید کر دیا۔ سیدنا زکریہ علیہ السلام کو اور سیدنا یحییٰ علیہ السلام کو شہید کر دیا ان ظالموں نے، اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کتنے عظیم انسان، چوتھے نمبر کے بڑے پیغمبر ہیں۔ یہ بات یاد رکھیے، میرے اکابرین نے، اس اساتذہ نے مجھے یہ تعلیم دی ہے کہ انبیاء کرام بھی، ان میں بھی درجات ہیں۔ سب سے بڑے پیغمبر چار ہیں، چار بڑے نبی ہیں۔ پہلا پیغمبر، عظیم پیغمبر، جو خدا کے بعد جس کی لا يمكن الثناء كما كان حقه، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں علماء نے کہا ہے کہ اے ہمارے نبی، تیری تعریف اتنی زیادہ ہے کہ آپ کی تعریف کا حق ہم ادا نہیں کر سکتے ہیں۔ بعد از خدا بزرگ توئی، قصہ مختصر، بس اتنا صرف کہہ سکتے ہیں کہ خدا کے بعد تیری ذات ہے، تیری ہستی ہے، تو اتنا عظیم انسان ہے۔ تو وہ عظیم انسان محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم پہلے نمبر پر ہے، انبیاء کرام میں پہلے نمبر پر ہے۔ دوسرے نمبر پر سیدنا ابراہیم علیہ السلام ہے۔ کیا توحید پھیلائی انہوں نے، کتنے شرک کو بدعات کی مخالفت کر دی۔ اس زمانے میں وہ اکیلے تھے، کوئی نہیں تھا، ایک اکیلے اٹھے اور پوری دنیا میں چھا گئے، اور بڑی تکلیفیں سہیں۔ اللہ نے بہت سے امتحانات سے دوچار کیا، اور سب میں وہ نکھر گئے۔ دوسرے نمبر کے بڑے پیغمبر، تیسرے نمبر پر سیدنا موسیٰ علیہ السلام، جن کو یہودی اپنا نبی کہتے ہیں، ہم بھی کہتے ہیں، ہم تو تمام انبیاء کو مانتے ہیں، کل آمن باللہ، ہم سب پر ایمان لاتے ہیں، تمام انبیاء کرام پر۔ اور چوتھے نمبر پر ہے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام۔ تو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام چوتھے نمبر کے بڑے پیغمبر ہیں بھائی، کوئی معمولی نہیں، معمولی تو کوئی انسان بھی نہیں ہے، وہ تو نبی ہے، نبی سے بھی رسول ہے، رسول سے بھی جو چوتھے نمبر کے بڑے پیغمبر ہیں علیہ السلام۔ لیکن جن کو عیسائی کہتے ہیں اپنا نبی، یہودی بدبخت جن کا میں ذکر کر رہا تھا،
عیسیٰ علیہ السلام کے بڑے مخالف ہیں۔ میں آج حیران ہوں یہودیوں عیسائیوں پر کہ بدبختو تمہارے نبی کے یہ مخالف ہیں یہ یہودی لوگ، ان کو نعوذ باللہ میں میرے منہ میں خاک کے میں وہ لفظ بول ہی نہیں سکتا جو یہودی عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف بکواس کرتے ہیں، میں نہیں بول سکتا، بہت گندا لفظ استعمال کرتے ہیں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے لیے۔ ہم تو ان کو اللہ کا معجزہ سمجھتے ہیں، بغیر باپ کے اللہ پاک نے ان کو پیدا فرمایا، اپنے حکم سے پیدا فرمایا، اسی لفظ پر وہ ایسا گندا لفظ استعمال کرتے ہیں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے لیے یہودی لوگ۔ شرم نہیں آتی عیسائیوں کو، پھر بھی انہیں یہودیوں کو سپورٹ کرتے ہیں اور انہی کے ساتھ اتحاد کرتے ہیں، انہی کے ساتھ اتفاق کرتے ہیں، انہی کے مطابق چلتے رہتے ہیں، جبکہ وہ ان کے نبی کو گالیاں دیتے ہیں۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو یہودی لوگ وہ اپنے نبی کو نہیں مانتے ہیں، اپنے نبی کی گستاخی کی انہوں نے پوری سورہ فاتحہ کے بعد سورہ بقرہ ہم شروع کریں گے، پوری سورہ بقرہ یہودیوں کے خلاف ہے، انہوں نے اپنے نبی کو کتنے ستایا سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو، وہ انشاءاللہ پڑھیں گے۔ تو اتنے گندے لوگ، ان کو کہتے ہیں تفریط والے لوگ، حق کو جاننے کے باوجود بھی حق سے انحراف کرنا، یہ یہودی لوگ۔ تو اے اللہ تعالیٰ خود بتاتے ہیں، کہو غیر المغضوب علیہم، اے اللہ جن لوگوں پر تیرا قہر نازل ہوا، تیرا غضب نازل ہوا یہودی، اے اللہ مجھے ان کے راستے سے ہٹا دے، ان کے راستے پہ نہ چلانا۔ اور دوسرے نمبر پر عیسائیوں کا ذکر ہے، یہ گمراہ ہو گئے، ضالین، گمراہ کیا ہے کہ انہوں نے اپنے نبی کی اطاعت کی، نافرمانی نہیں کی، محبت کی، اپنے نبی سے محبت کی۔ یہودیوں نے تو اپنے نبی سے نفرت کی، ان کی بات نہیں مانی اور ان کی نافرمانیاں کرتے رہے، کھلم کھلا کہتے رہے جاؤ لڑو، اذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون۔ یہی یہودی تھے نا، نبی موسیٰ علیہ السلام سے کہہ رہے تھے کہ جاؤ خود اپنے رب کو لے جاؤ، خود جاؤ جہاد کرو، لڑو کافروں سے، ہم نہیں آنے والے لڑنے والے۔ صاف کھل کے کہا، یہ یہودی تھے موسیٰ علیہ السلام کو کہہ رہے تھے، اپنے نبی کی مخالفت کرتے ہیں ان کو۔ تو عیسائیوں کی بات کر رہا تھا کہ عیسائیوں نے ایسا نہیں کیا، انہوں نے اپنے نبی سے محبت کی، نفرت نہیں کی، محبت کی، لیکن انتہائی محبت کی، افراط میں چلے گئے، حد سے بڑھ گئے، حد سے زیادہ، حد سے بڑھ گئے۔ کیسے کہ اپنے نبی سے اتنی محبت کی کہ نبی کو خدا کہنا شروع کر دیا۔ آج بھی یہی ان کا نظریہ ہے کہ عیسیٰ ہی خدا ہے، نعوذ باللہ، اور عیسیٰ ہی ہمیں جنت لے جائیں گے، عیسیٰ ہی ہمیں جہنم سے بچائیں گے، عیسیٰ علیہ السلام ہی ہمیں اولاد دیتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام ہمیں رزق وغیرہ، جیسے ہمارا نظریہ اللہ کے بارے میں، ان کا نظریہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بالکل وہی سیم ہے۔ تو یہ گمراہی ہے، ایسا راستہ بھی نہیں اختیار کرنا چاہیے۔ تو اللہ پاک نے واضح فرما دیا کہ تم یہودیوں کے راستے سے بھی بچو، وہ مغضوب ہیں خدا کے نزدیک، مقہور ہیں، ان پر اللہ کا قہر نازل ہوا ہے، ان سے بچو، ان کا راستہ غلط ہے۔ اور دوسرے نمبر پر عیسائیوں کا راستہ بھی غلط ہے کہ انہوں نے نبی سے محبت حد سے زیادہ کر دی کہ نبی کو خدا تک پہنچا دیا، نبی کی ماں کو حضرت مریم علیہ السلام کو بھی خدا، تین خدا، ایک اللہ تعالیٰ ہے، ان کے بھی کئی فرقے ہیں، ایک فرقے میں تو یہ عیسیٰ علیہ السلام ہی خدا ہے، ایک فرقہ یہ کہ تین خدا ہوتے ہیں۔ قرآن کریم میں دوسری جگہ فرمایا نا وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةٌ، تین مت کہا کرو، یہ کیا تین رٹا لگا ہوا، قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، کہہ دو اللہ ایک ہے، ایک اللہ کہو، تین اللہ نہیں ہوتے۔ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بندہ ہے، اللہ کے رسول ہیں، اور ان کی والدہ ماجدہ محترمہ حضرت مریم علیہ السلام وہ بھی اللہ کی نیک بندی ہیں، اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی امی جان ہیں، ہم ان کی عزت و آبرو پہ قربان، وہ عظیم ہستی ہیں، لیکن وہ خدا تو نہیں ہے نا۔ تو اب نیک لوگوں سے اتنی محبت کر کے ان کو خدا تک پہنچاؤ۔ یہاں میں ایک چھوٹی سی گزارش کرتا ہوں بے ادبی کے ساتھ، وہ یہ کہ دیکھیں ہماری امت میں بھی کچھ افراط والے لوگ ہیں، کچھ تفریط والے لوگ ہیں۔ تفرید والے لوگ وہ ہیں جو نعوذ باللہ صحابہ کرام کو برا بلا کہتے رہتے ہیں، گالیاں دیتے رہتے ہیں، شرابی زانی کہتے رہتے ہیں، نعوذ باللہ خلفائے ثلاثہ کو خاص پر عجیب حرکتیں کرتے ہیں۔ یہ ہماری امت کے یہودی ہیں، یہ افراط والے تفریط والے لوگ ہیں۔ اور دوسرے نمبر پر افراط والے کون ہیں؟ مزاروں پہ جھمگھٹا کرنا، اور مزاروں والوں کو جناب مٹی چاٹنا اور مٹی اٹھانا، اسی کو برکت سمجھنا، اس کو گھر لے جانا اور انہی سے اولاد مانگنا، انہی سے رزق مانگنا، یعنی انبیاء کو جو خدا کی صفات ہے وہ انبیاء میں دیکھنا۔ تو نے اولیاء کرام کو خدا تک پہنچا دیا،
غلط بات ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ یہ افراط اور تفریط دونوں سے بچائے اور اعتدال والے راستے پہ چلانے کی اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے، جو سیدھا راستہ ہے۔ تو اس لیے یہاں بس میں ختم کرنے والا ہوں۔ دیکھیے سورہ فاتحہ میں یہ 7 آیتیں الحمدللہ مکمل ہو گئی مختصر ترجمہ کے ساتھ۔ ویسے ایک چھوٹی سی بات کر دوں کہ سورہ فاتحہ تو قرآن کریم کا خلاصہ ہے، بہت عظیم صورت ہے۔ اس کا یہ میں کون ہوتا ہوں اس کی تشریح کرنے والا، اس کی تفسیر بتانے والا؟ بس میں اپنے کم علمی کے مطابق تھوڑی سی تشریح کر دی ہے۔ اللہ پاک اس کو قبول فرمائے۔ جتنا علم ہے اتنی حیثیت۔ میرے ایک استاد محترم ہے سید عبدالستار شاہ مدظ اللہ العالی، آج کل وہ علیل ہیں، بہت بیمار ہیں۔ ہم سب دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ان کو صحت کاملہ عطا فرمائے۔ انہوں نے تفسیر قرآن کریم لکھی ہے 11 جلدوں میں، پہلی جلد صرف سورہ فاتحہ میں۔ یہ اندازہ لگائیں، سورہ فاتحہ وہ میرے استاد ہیں، جو بڑے بڑے لوگ پہلے گزرے ہیں، ان کا کیا کہنا، ٹھیک ہے؟ تو پوری ایک جلد قرآن کریم تفسیر کی صرف سورہ فاتحہ پہ لکھ دی ہے۔ تو سورہ فاتحہ کی تفسیر بہت بڑی ہے، تشریح بہت بڑی ہے۔ میں کون ہوتا ہوں اس کی تشریح کرنے والا؟ البتہ صرف یہ کہتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے خود فرمایا ہے کہ جو سورہ فاتحہ پڑھتا ہے، سورہ فاتحہ پھر 2 حصوں میں بٹ جاتی ہے۔ ایک حصہ میرا ہے، اللہ نے خود فرمایا، ایک حصہ میرا ہے اور ایک حصہ میرے بندے کا ہے۔ فرمایا جب میرا بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے نے میری حمد بیان کی۔ جب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرا بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے نے میری تعریف بیان کر لی۔ اور پھر فرمایا کہ ایاک نعبد اہدنا الصراط، پھر مالک یوم الدین، جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندے نے میری بزرگی اور بڑائی بیان کی۔ اور پھر اہدنا الصراط المستقیم جب بندہ کہتا ہے تو ایاک نعبد و ایاک نستعین درمیان میں ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ آدھا میرے لیے ہے، آدھا میرے بندے کے لیے ہے، کیونکہ عبادت کرنے والا بندہ ہے اور معبود میں وہ عابد ہے، میں معبود ہوں۔ وہ مدد حاصل کرنے والا ہے، میں مددگار ہوں، تو مدد مانگ رہا ہے مجھ سے اور مدد وہ حاصل کر رہا ہے، تو لہٰذا آدھا حصہ اس کے لیے، آدھا میرے لیے۔ اور اگلی دین کے بارے میں فرمایا جو اگلی 3 آیتیں وہ صرف میرے بندے کے متعلق ہے کہ وہ مجھ سے صراط مستقیم مانگتا ہے اور صراط مستقیم میں پھر اچھے لوگوں کی تلاش میں رہتا ہے اور پھر برے لوگوں سے بچنے سے اللہ سے دعا مانگتا رہتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین ہمیں مکمل سورہ فاتحہ کو پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔